Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, this is Ali Raza, your teacher for the subject of artificial intelligence. Starting from some introduction of artificial intelligence, we can say basically that artificial intelligence is the basis for mimicking human intelligence processes through the creation or application of algorithms built into the computing systems. Simply saying, artificial intelligence is trying to make computers think and act like human beings. As we know that in real world, if we talk about machines اینڈ ہم انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ جتنی بھی مشینز اس وقت دنیا کے اندر اویلیبل ہیں، ان مشینز کے اندر موسٹ سوفسٹیکیٹڈ موسٹ آئیڈیل مشین کی اگر ہم بات کریں تو موسٹ سوفسٹیکیٹڈ یا موسٹ آئیڈیل مشین جو ہمیں ملتی ہے وہ صرف اور صرف ہمارے ذہن میں ہیومن بینگز ہی آ سکتے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر جتنے بینگز اویلیبل ہیں، جتنی اسپیشیز موجود ہیں، اگر ہم آئیڈیلائز کرنا چاہیں سو موسٹ انٹیلیجنٹ وے آف ڈوئنگ تھنگ ایز آف ہیومنس. سو اسی کو بیس بناتے ہوئے ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں ٹو ٹرائی اینڈ ڈیزائن مشینز دیٹ کین مimic دی فنکشنالٹی آف ہیومن برین اور مشین دیٹ کین act or think like human beings. So to achieve this kind of functionality in machines, we require computational systems, we require some data and data management algorithms and approaches, and some key algorithms, techniques or methodologies that we can use to program the computers to work like human beings. Although ابھی ہم جو سینیریو ہے اس کو ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ اینڈ نیروڈ وے کے اندر ابھی اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں. ان فیوچر لیکچر شاید ہم اس اسپیکٹرم کو تھوڑا سا زیادہ انہینس کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں. اگر ہم اوریجنیشن کی بات کریں اس پرٹیکولر فیلڈ کی، اے آئی کی فیلڈ کی، تو سب سے پہلے جان میکارتھی نے 1955-1956 کے اندر یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا ان این انٹرنیشنل کانفرنس، جس کو انہوں نے ریسرچ پروجیکٹ آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا تھا. سو وہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی، اور اگر ہم اس سے بھی زیادہ ڈیپلی جانا چاہیں تو دی مومنٹ وین فرسٹ ہیومن بینگ ایور تھاٹ اباؤٹ a machine that can work on its own، تو اسی وقت سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو سینیریو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈسکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی. سو دی کویسچن از وائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس از سو امپورٹنٹ اینڈ وائی وی آر studying this course. So what we see in today's world is that the amount of data we are generating today by both human beings and by the machines itself, it far outspace humans' ability to absorb, to interpret and to make complex decisions on the base of that data. For instance, ابھی ہم جو ریسنٹ پینڈیمک چل رہا ہے کرونا کا، ہم اس کی بات کریں تو اس پینڈیمک کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت 1 ملین سے زیادہ پیشنٹس جو ہیں وہ دنیا کے اندر موجود ہیں جو اس کا جو اس کے افیکٹیز میں شامل ہیں. Now we have data of 1 million patients spreaded all around the globe، اور ان تمام پیشنٹس کے ڈیٹا کو اگر ہمیں somehow کسی طریقے سے انالائز کرنا ہو، کسی طریقے سے ہمیں ان تمام کے تمام پیشنٹس کے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہو اور اس کے اوپر کچھ انالیسز ہم نے کرنے ہوں، لائک ہمیں اس طرح کے کویسچنس کو آنسر کرنا ہو کہ کس ایج کے اندر کرونا وائرس جو ہے وہ زیادہ افیکٹ کر سکتا ہے، یا کن ڈیزیزز کی موجودگی میں جو فیٹیلٹی ریٹ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، یا ہم اس بات کو انالائز کرنا چاہیں کہ کس جینڈر، کس ریجن، کس فزیکل کنڈیشن کے لوگ جو ہیں وہ اس کے فیکٹریز کے اندر زیادہ موجود ہیں، اس کا سپریڈ کن کن ویز کے تھرو پاسبل ہوا ہے. یہ تمام کے تمام انالیسس کرنے کے لیے اگر ہمیں 1
ملین پیپل کا ڈیٹا انالائز کرنا پڑے تو شاید ایک بہت بڑے گروپ آف پیپل کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ تمام کے تمام ڈائنامکس کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے اوپر کچھ انالیسس جنریٹ کر سکتے ہوں. While if we talk about machines, it would just be a matter of minutes or maybe hours کہ جس کے اندر ہم وہ تمام کے تمام انالیسس پرفارم کر سکتے ہیں اتنے بڑے ڈیٹا سیٹ کے اوپر, اور ہم زیادہ ایکوریٹ گیسز جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں. So particularly artificial intelligence forms all the basis for machine learning, computer learning algorithms and approaches, and the future for all complex type of decision making. Just for the sake of example, if we take a very simple example, most human beings can figure out how not to lose a tic-tac-toe game, even though there are 255,168 unique moves, more than 250,000 moves, unique moves are there in a simple tic-tac-toe game. But the question is, out of these more than 250,000 moves, only 46,000 moves concludes to draw. So there are more than 200,000 moves which you can use to win or lose the game. Now, how many moves do we consider while we play tic-tac-toe game? A very few one. While we can design machines that can analyze all of these possible moves at a time and can try to win a game even against a human being. So if we talk about the use cases of artificial intelligence, we can use artificial intelligence in so many different ways, like I was saying, in analyzing a large data set, or playing games against human beings, or for fraud detection and virtual customer assistance, like we can use chatbots and the agents, virtual agents like Siri or other agents that can actually solve our problems of using the systems, and so many other things. So in general and in short, we can say that artificial intelligence is affecting all the ways of life we have in this modern world. So generally I used to say to my students that if you ask me what is the definition of computer science, I'll say only two words: artificial intelligence. There is no computer science without or except the artificial intelligence. And whatever the computer science we have in today's world is just artificial intelligence. All the other things, all the other subjects we study in computer sciences are additional subjects or supporting subjects. The one core subject of computer science is artificial intelligence. So AI is computer science of today's world, and computer science is none other than the artificial intelligence. And the sooner, the earlier you realize and understand this fact, the longer you will remain in the business of computer sciences. اگر آپ اس بات کو ریلائز انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سگنیفیکنس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے, تو شاید بہت زیادہ عرصے تک پرٹیکولرلی اس ڈومین کے اندر سروائیو کرنا, اس ڈومین کے ساتھ ایکسیل کرنا جو ہے وہ اتنا ایزیلی پاسبل نہیں ہو سکے گا. سو یہ کورس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہے اس کے لیے ایز سچ پری ریک کچھ موجود ہیں, لائک آپ کی بیسک پروگرامنگ سکلز ہونی چاہیے, کچھ بیسک نو ہاؤ ہونی چاہیے ڈیٹا اسٹرکچرس کو یوز کرنے کی, اینڈ الگوریدمس کا کچھ آئیڈیا ہونا چاہیے. بٹ ول ٹرائی اٹ آؤٹ کہ ہم اس کورس کو ایک ایسے طریقے سے لے کر چل سکتے ہوں کہ جس میں
ہم کوشش کریں کہ جتنے بھی تھیوریٹیکل کنسیپٹس ہیں ہم سب سے پہلے ان کو انڈرسٹینڈ کریں, اینڈ آفٹر انڈرسٹینڈنگ دی تھیوریٹیکل کنسیپٹس آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, دی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, we'll move towards approaches and algorithms we are using these days in AI. اور اس کے اندر ہم سمپلسٹ الگوریدم سے ایڈوانسڈ الگوریدمس کی طرف موو کرنے کی کوشش کریں گے. سو اٹ ول بی گڈ اگر آپ کو آپ کی کچھ بیسک پروگرامنگ اسکلز ہوں گی یا آپ کو بیسک ڈیٹا اسٹرکچرز اینڈ الگوریدمس کی نو ہاؤ ہوگی. اگر بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ آپ کی نہ بھی ہو, ایون دین ول ٹرائی اٹ آؤٹ کہ ہم ان تمام الگوریدمز اینڈ ان تمام اپروچز کو ایک ایسے مینر کے اندر ڈسکس کرنے کی اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر کچھ پریویس ڈیفیشنسیز موجود ہیں ایون دین آپ اس کورس کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں اور بہتر طریقے سے لے کر چل سکتے ہوں. سو ود آل مائی ایکسپیرینس آئی ول ٹرائی اٹ آؤٹ ٹو بی میکسیمم بینیفیشل فار یو, اور جتنی ہیلپ اینڈ سپورٹ میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں وہ میں پرووائڈ کرنے کی کوشش کروں گا. گوگل کلاس روم آپ کو آلریڈی کریٹ ہوا ہے, آپ یہاں پر اگر کوئی چیز ڈیفیکلٹی آپ کو فیس ہو رہی ہو آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں. ادروائز یو کین سمپلی کانٹیکٹ می تھرو فیس بک اور ای میل, اور ول ٹرائی اٹ آؤٹ کہ ہم پرابلمس کو جس میکسیمم حد تک ریزالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہوں اس حد تک ریزالو کرنے کی کوشش کریں. ان لیکچرز کے ساتھ ساتھ ول ٹرائی اٹ آؤٹ کہ ہم کچھ لائیو سیشنز جو ہیں وہ بھی ویکلی بیسس کے اوپر ارینج کیا کریں گے تاکہ جہاں پر آپ کے کویشچن آنسرس کو ڈیل کیا جا سکتا ہو. اس لائیو سیشن کو آپ کیسے جوائن کر سکتے ہیں لیٹر آن میں اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. سو دس از دی کورس آؤٹ لائن which will deal in this course. will start from some basic course plan جس کو ہم آج کے اس لیکچر کے اندر لے کر چل رہے ہیں, and then we'll see that how artificial intelligence is different from traditional computer science, and as I was saying کہ artificial intelligence نے کیسے computer science کو modify کیا ہے کہ اس وقت کمپیوٹر سائنس سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا, یا کمپیوٹر سائنس اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. لائک سمپلی اگر ہم بات کریں ڈیٹا بیسز کی بات کریں, ٹریڈیشنل وے آف ڈیٹا بیسز واز سمپل کہ آپ DBMS یوز کرتے تھے اور ان کے تھرو ڈیٹا انٹر کرتے تھے اور کیوری کے تھرو آپ کے پاس رسپانسز جنریٹ ہو جاتے تھے. بٹ ان ماڈرن ورلڈ ہم اس طرح کی ڈیٹا بیسز اب یوز نہیں کر سکتے. سمپل ریلیشنل ڈیٹا بیسز آر ناٹ انف اور ایفیشینٹ, اور ایون دی سمپل اسٹرکچرڈ ڈیٹا بیسز اگر پرٹیکولرلی ہم بات کریں تو اتنی زیادہ ایفیشینٹ نہیں ہیں. اس کی ایک میجر ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سمپل ایسی ڈیٹا بیسز کی بات کرتے ہیں جو اسٹرکچرڈ ہیں یا ریلیشنل ہیں, یہ ڈیٹا بیسز اتنے واسٹ اسکیل کے اوپر ڈیٹا کو ہینڈل نہیں کر سکتی جتنے واسٹ اسکیل کے اوپر ڈیٹا ابھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. لائک ابھی ہم پینڈیمک سچویشن کی بات کر رہے تھے جو COVID-19 کی وجہ سے اکر ہو رہی ہے. اس سچویشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیٹا ہمارے پاس ایمرج ہو رہا ہے, جو ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہو رہا ہے, اس ڈیٹا کے اوپر اس ڈیٹا کو کسی سمپل اسٹرکچرڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے تھرو مینیج کرنا از far beyond the capacity of these database management systems. ہمیں اس کے لیے ایسے ڈیٹا سائنس اپروچز کی ضرورت پڑتی ہے جہاں پر ہم اس طرح کے ہیوج ڈیٹا سیٹ کو امپلائی کر سکتے ہوں, اور نہ صرف یہ کہ اس کو امپلائی کر سکتے ہیں بلکہ ان کے ریلیشنز ہم ڈیورنگ دی کورس آف دی مینجمنٹ ہم ان کے ریلیشنز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہوں, انالائز کر سکتے ہوں. سو ہیونگ سم فکسڈ relations of a database, this is not sufficient in today's and modern world. So we'll see throughout this course that how artificial intelligence has changed or affected the traditional computer science, اور ایک نیو ایرا آف کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے کیسے ایمرج ہو رہا ہے. بہت ساری اس کی اور ایگزامپلز ہو سکتی ہیں. لائک نیٹورکس کے اندر اگر ہم بات کریں تو نیٹورکس کے اندر راؤٹنگ وغیرہ سے آپ فیملیئر ہوں گے اگر آپ نے نیٹورکس کا کوئی کورس آلریڈی پڑھ رکھا ہے. تو
سو راؤٹنگ سمپل ویز کے اندر کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس وقت جتنی تعداد کے اندر ہمارے پاس ڈیوائسز اویلیبل ہیں اور جتنے کمپلیکس اسٹرکچرز ڈیوائسز کے موجود ہیں، آپ نے تمام کی تمام قسم کی ڈیوائسز کو کسی ایک نیٹ ورک کے اوپر کمبائن کرنا ہے اور اس کے اوپر پھر بیسٹ پاسبل وے آف راؤٹنگ آپ نے مینیج کرنی ہے کہ جس میں تمام کے تمام ڈیوائسز کو ہیزل فری کنیکٹیوٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. سو اس کے لیے آپ سمپل نیٹ ورکنگ الگوریدمز یوز نہیں کر سکتے جب تک آپ انٹیلیجنٹ راؤٹنگ الگوریدمز کی بات نہیں کریں گے. آپ ان تمام نیٹ ورکنگ کمپوننٹس کو مینیج نہیں کر سکتے. سملرلی اگر ہم آپریٹنگ سسٹم کی بات کر لیں، وی آر اسٹرائیونگ ٹورڈز دی انٹیلیجنٹ آپریٹنگ سسٹمز. آلریڈی ان کے اوپر کام ہو چکا ہے اور بہت سارا کام ہو رہا ہے. سو جو ٹریڈیشنل کمپیوٹر سائنسز ہے وداؤٹ اے آئی، اس کو ری ایمرج کرنا شروع کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے. اور اس وقت جو ماڈرن کمپیوٹر سائنس ایمرج ہو رہی ہے، اس کمپیوٹر سائنس کے اندر کوئی بھی ڈومین ایسی نہیں ہے، کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم سیپریٹ کر سکتے ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کمپیوٹر سائنسز سے. سو دی بیسک اگر ہم بات کریں کہ جو کسی بھی کمپیوٹر سائنسز کی ڈومین کی ایگزسٹنس ہے از ناؤ ڈپینڈس کہ وہ اے آئی کے ساتھ ایمرج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. سو جو بھی فیلڈز اے آئی کے ساتھ ایمرج نہیں ہو سکیں گی، اے آئی کو انکارپوریٹ نہیں کر سکیں گی، وہ فیلڈز ول سی کہ ایونچولی وائپ آؤٹ ہو جائیں گی. اور صرف وہی فیلڈ سسٹین کر سکیں گی کمپیوٹر سائنسز کے اندر بھی کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یا انٹیلیجنٹ میکنزمس کو انکارپوریٹ کر سکیں گی. So after that we'll see the central dogma of computer sciences and artificial intelligence. We'll also try to communicate and discuss the Alan Turing's concept and Turing test and drawbacks and issues of Turing test as well. We'll also discuss different school of thoughts of artificial intelligence, including weak and strong AI, and also the concepts like neat AI, clean AI, and good old-fashioned AI or cybernetics and things like that. We'll see different approaches to machine intelligence, and اس کے بعد ہم ایجنٹس کی ڈسکشن اسٹارٹ کریں گے. سو جو ہمارے فرسٹ 4 ویکس ہوں گے، فرسٹ 5 لیکچرز ہوں گے، ان کے اندر ہم بیسک جو تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، اس تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن کو ہم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. وانس یہ تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن بلڈ ہو جائے گی تو رائٹ فرام دی 5th سیشن ہم انٹیلیجنٹ ایجنٹس موو کریں گے، اینڈ اس کے اندر ہم جو پرابلم سالونگ ایجنٹس ہیں ان کو کیسے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے اس کی طرف جا رہے ہوں گے. دین ول موو ٹورڈز سرچنگ الگوریدمز، اور اس کے اندر بہت سارے سرچنگ الگوریدمز جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، لائک انفارمڈ اینڈ ان انفارمڈ سرچ الگوریدمز، ہل کلائمبنگ الگوریدمز اینڈ دی ویریشنز، ڈفرنٹ ویریشنز آف دی ہل کلائمبنگ الگوریدم، اینڈ سملرلی ایڈورسریل سرچ الگوریدمز، منیمیکس، الفا بیٹا پروننگ، کنسٹرینٹ سیٹسفیکشن پرابلمز. ونس ہم کنسٹرینٹ سیٹسفیکشن پرابلم تک کام کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد کچھ ہم انسرٹن انوائرمنٹس کی طرف چلیں گے، جس میں ہم بیزین بلیف نیٹ ورکس اینڈ بیزین تھیورم وغیرہ کو ڈسکس کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم مشین لرننگ الگوریدمس کی طرف موو کریں گے، اور اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جس میں بیسک جو ٹائپس آف مشین لرننگ ہیں، سپروائز لرننگ، ان سپروائز اینڈ ری انفورسمنٹ لرننگ، ان کو ڈسکس کریں گے. اینڈ ول ٹرائی اٹ آؤٹ کہ ہم ان تینوں کی ایٹ لیسٹ ون ایگزامپل جو ہے وہ کر سکیں. سو اگر ہمیں ٹائم ملا اور یہ جتنے بھی لیکچرز ہیں ہم اکارڈنگ ٹو پلان لے کر چل سکے اور کوئی میجر اس کے اندر ہنڈرنس کریٹ نہ ہوئی، تو ایٹ لیسٹ ول ٹرائی کہ ہم نیورل نیٹ ورکس جس کے اندر بیک پروپیگیشن الگوریدم اینڈ جینیٹک الگوریدمس تک ہم اس کورس کو ضرور لے کر جانا چاہیں گے. انسپروائزڈ الگوریدم جو ہیں وہ پرٹیکولرلی اس آؤٹ لائن کے اندر موجود نہیں ہے، اینڈ اٹ ڈپینڈز اپون ٹائم. اگر ٹائم ہمارے پاس بچا تو ہم کوشش کریں گے کہ کے مین کلسٹرنگ الگوریدم جو ہیں انسپروائزڈ الگوریدم اپروچز کے طور پر ایٹ لیسٹ اس الگوریدم کو بھی ہم دیکھ سکتے ہوں. سو دس از دی ٹیکسٹ بک جس کو ہم لے کر چل رہے ہوں گے.
you may consider this book as the Bible of artificial intelligence. اس وقت جتنے بھی کورسز چل رہے ہیں ورلڈ وائڈ، یہ رسل اینڈ نارویک کی بک جو ہے یہ بیسکلی سب سے زیادہ ان کورسز کے اندر یوز کی جاتی ہے. سو ایز اے ٹیکسٹ بک ہم اس بک کو لے کر چل رہے ہوں گے، اور موسٹلی کانسیپٹس جو ہیں وہ ہم اسی بک کے تھرو کریں گے. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دراصل ہے کیا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیوز سے مستفیض ہوتے رہیں.